اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی جو نماز نبی کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے، بیک میں جائیں گے تھوڑا سا۔ آج ہم آگے فردر نہیں پڑھیں گے اور بلکہ تھوڑا سا پیچھے کا دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے نماز کو لرن کرنا ہے، اور اگر ہم لرن نہیں کر رہے نا تو پھر آگے آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ والی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، جو ہم نماز سٹارٹ کرتے وقت پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اس کے بعد ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، جو ہم نے دیکھ لی آلریڈی، اپنے پہلی ایک کلاس میں دیکھی تھی۔ اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الاستفتاح۔ اور یہ دعا جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جو شروع میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہم نے 3 دعائیں اس کے اندر دیکھ لی تھی لاسٹ ٹائم۔ ایک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ دوسری ہم نے دیکھی تھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور ایک ہم نے دیکھی تھی اللہم باعث بینی و بین خطایا والی دعا، لمبی دعا ہے لیکن آپ کے پاس یہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہم باعث بینی و بینا، یہ والی جو دعا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے آگے آگے جمپ کر کے نہیں جانا، ہم نے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ 2 دعائیں تو آتی ہی ہوں گی ہمیں، کیونکہ ایک تو ہم پڑھتے ہیں، دوسری اللہ اکبر کبیرہ والی ایزی ہے، اور ایک دعا یہ اگر آپ لوگ یاد کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے یاد نہیں کی تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلے ویک جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ میں سے کوئی مجھے سنانا چاہے تو سنا بھی سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو 2 دعائیں اور بتاؤں گی تاکہ پھر ہمارے پاس یہ کلیکشن پوری ہو جائے۔ تو نیکسٹ دعا اس کے اندر جو ہماری دعا نمبر 4 ہوگی پھر، اور یہ کون سی ہے؟ الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ صحیح مسلم سے یہ ہمیں ملتی ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھی تھی وہ ہمارے پاس 3 دعائیں، پھر اب ہمارے پاس آ گئی چوتھی دعا۔ اب میں آپ کو ایک 5th دعا بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی بہت آسان ہے، اور یہ تو ہم سب بغیر یاد کیے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ابو امیمہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو وہ اس دعا کی بجائے سم ٹائم وہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر پڑھتے تھے 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ 3 دفعہ، پھر پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ 3 ٹائمز، پھر وہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس 5 چیزیں ہو گئی ہیں یہاں پہ، اور ہم نے ان 5 کو یاد کرنا ہے، اور ہم پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ہمیں آتی ہے، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں آتا تو ہم نے ضرور یاد کرنا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ میں سے سب کو آتا ہوگا، کیونکہ ہم اس کو کر چکے ہیں پہلے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے تو آپ اس کو یاد کریں، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا، تو اگر نماز ہی نہ بہتر ہوئی تو آپ سوچیں کہ آگے کا کیا حال ہوگا، کہ یہ چیز فرض ہے، اور جو فرائض ہیں ان کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ سنت سے تو بچ سکتے ہیں، آپ نوافل سے بچ سکتے ہیں، لیکن آپ فرض سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہمیں جو فرض چیزیں ہیں ان کو تو ہم نے کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ نماز کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں۔ کبھی کلاسز میں ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔
اگر ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ وضو ٹھیک نہ ہوا، وضو میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے اس کو ہم بے شک ہمیں ٹائم لگ جائے زیادہ، تھوڑا تھوڑا ہم اس کو لے کر چلیں گے، بآسانی ہم لوگ اس کو کر لیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا وہ وضو کا طریقہ جو ہے۔ اب دیکھیں ہم نے آج سے ایک اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے یہ آپ نے میرے لیے ہوم ورک نہیں کرنا، آپ نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہاں پر ایک انکریج کرنے کے لیے کر رہی ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم سب نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ ہم نے ایک چیز اگر آپ نے نوٹس کی ہوگی جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ اس میں پانی جو وضو کے لیے یوز کیا گیا تھا کتنا کم پانی یوز کیا انہوں نے۔ جب وہ پانی یوز کرتے تھے تو اس کے بعد صرف اپنے ایک ہینڈ فل پانی لیتے تھے، بس اتنا سا، اور باقی ٹیپ جو تھا اس کو، فاسٹ جو تھا اس کو اسی وقت بند کر دیتے تھے۔ اگر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہماری بعض اوقات ہماری یا بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی کھلا ہے اور ہم اپنا وضو تو کرتے جا رہے ہیں لیکن پانی کنٹینیوسلی اوپن ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل وضو وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم پانی استعمال ہو۔ اور ہم نے اب اس کی پریکٹس کرنی ہے اگلے ویک تک انشاءاللہ۔ اور آپ اس کی پریکٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی پانی والی بوٹلز ہوتی ہیں نا 16 اونس کی جو ہوتی ہے، جیسے آپ اس کو بھر لیں، اس کو بھر کے نا سنک کے پاس رکھ لیں۔ تو اب آپ جب وضو کرنے لگیں گے تو آپ اس میں سے پانی لیں اور اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اس ایک بوتل کے اندر وضو کرنا ہے۔ آئیڈیلی تو ہاف بوٹل سے ہو جانا چاہیے کیونکہ میں کر چکی ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ آدھے بوتل میں کر لیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں اگر ابھی ہوتا آپ سے تو چلیں ایک بوتل آپ یوز کر لیں، لیکن آپ کے پاس جب اس طرح سے لمیٹڈ پانی ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا میں نے اس کے اندر ہی وضو کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے اس چیز کو پریکٹس کرنی ہے، کم سے کم پانی وضو کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کریں گے نا تو آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے، تو ہم رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو ہم نے اپنے لیے ہی نہیں خالی کرنا، بچوں کو بھی یہ چیز دکھانی ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ نہیں ہم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو آپ نے آج سے یہ پریکٹس کرنی ہے، وضو کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے وضو کرنے کی کوشش کرنی، کم سے کم پانی استعمال کریں۔ کوئی پانی نیچے نہیں گر رہا تھا، دیکھیں ورنہ کیا ہوتا ہے میس بھی ہو جاتا ہے، زمین پہ بھی گر رہا ہے، آپ کے مرر پہ پانی گر رہا ہے، ہر طرف یہ کہ بھی بندہ وضو کر کے گیا ہے، پتہ ہی چل جائے کہ وضو ہوا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صفائی نصف ایمان ہے، اور اگر آپ سے گر بھی جاتا ہے تو اس کو کلین کر دیں، وائپ کر دیں اس جگہ کو۔ تو اس کے بعد ہم نے نماز کی طرف جب آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 دعائیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی، تو اب ان 5 کو آپ دیکھیں، یاد کریں اور کوشش کریں کہ پھر اب بندہ سوچتا ہے کہ اب کیا کھڑے ہو کے 5 کی 5 دعائیں ہم نماز میں پڑھیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کو 5 بتانے کا مقصد یہ کہ اب اس کے اندر آپ کی چوائس ہوگی۔ آپ جب فرض کریں آپ نے 5 ہم نے پڑھ لی، 5 نمازیں ہوتی ہیں دن میں، تو آپ نے جو صبح کی نماز پڑھی اس میں آپ نے کر لیا کہ ٹھیک ہے اس میں میں نا ایک دعا یہ والی پڑھوں گی، نیکسٹ آپ کی جو نماز آتی ہے اس میں آپ نے دوسری اپنی دعا کو فکس کر لیا، تیسری میں آپ نے تیسری دعا پڑھ لی۔ تو اس طرح آپ سوئچ کر کر کے پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے آپ کی نماز میں کنسنٹریشن ہوگی، اور یہ کنسنٹریشن کے بغیر نماز ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ ہماری نماز میں خشوع بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو انشاءاللہ آپ اور میں مل کر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو تو آپ کو اس میں سے یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ان میں سے جو دعا آپ کی نہیں یاد آپ کو تو وہ دعا آپ کریں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر یہ آپ سنانا چاہیں تو آپ مجھے سنا بھی سکتے ہیں، ہم اس کو ایز اے ڈسکس کی طرح ہم لوگ کر لیں گے، لیکن ہم نے کرنا ضرور ہے اس کام کو۔ تو یہ امپورٹنٹ تھا۔ اس کے بعد ہم اپنی جو بک ہے اس میں سے تھوڑا سا آگے کا ٹاپک بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے نماز کو ضرور اس کو فوکس اس طرح سے کرنا ہے۔ تو اب نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے اس میں اب ہے رفع دین کے بارے میں۔ رفع دین یعنی کہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں،
یہ 4 جگہ ہوتا ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں 4 جگہ پہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے۔ نمبر 1، جب ہم نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں، بالکل نماز کے شروع میں اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ دوسری دفعہ تب ہم کہتے ہیں جب ہم رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اسی طرح جیسے آپ نے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھا کے کیا تھا، آپ اسی طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تیسری دفعہ ہم کب کرتے ہیں؟ رکوع کے بعد، جب اپنے رکوع سے اٹھنے لگتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کہتے ہیں۔ اور چوتھی، جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، جیسے آپ کی وہ نماز ہے جس میں 4 رکعت ہوتی ہے، تو آپ نے 2 رکعت فنش کر کے آپ نے اپنی تشہد پڑھا، پھر اس کے بعد جب آپ کھڑے ہونے لگتے ہیں، کھڑے ہونے پر اس وقت بھی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سی آپ کی نمازوں میں پھر ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ نے ظہر کی بھی پڑھی، 2 جب اس میں رکعتیں آپ کی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد تیسری پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح آپ مغرب کی جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی 2 کے بعد آپ جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور عشاء اور عصر میں بھی پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ اور باقی جو سنت جو نماز ہوتی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ 4 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو اگر آپ اس کو، ہمیں جیسے ایک ہیبٹ تھی کہ ہم 4 اکٹھے ہی پڑھا کرتے تھے، اگر آپ اس کو 2 کر کے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھیں کہ دلائل کیا ہیں اس چیز کے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع دین کرتے تھے۔ یہ بحیقی کی روایت ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی دلیل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کے بھی رفع دین کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث ابن عمر کی بنا پر مسلمانوں پر رفع دین کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع دین کرتے۔ وائل بن حجر 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع دین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہٰذا اس کی منسوخی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس میں کہ انہوں نے بس کیا تھا لیکن ایک شورٹ ٹائم کے لیے کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو نہیں کیا، تو یہ ہمیں کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ بات ہمیں ثابت کرے۔ اسی طرح ابو حمید سعدی نے صحابہ کرام کے ایک مجمع میں بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے۔ تمام صحابہ نے کہا کہ تم سچ بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے یہ۔ ابو موسیٰ اشعری جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک دن انہوں نے لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع دین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع دین کیا اور تکبیر کہی، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ 80 کے قریب تقریباً احادیث ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ان کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نہیں کیا تھا تو وہ کیا دلیل اس کی پیش کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں وہ ایک حدیث جو بتاتے ہیں جابر بن سمرہ سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کے بارے میں اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں کہ جس پہ صحابہ کرام ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ تو جابر بن سمرہ ہی سے مسلم میں اس حدیث سے متصل روایات اور بھی ہیں جو بات کو پوری طرح واضح کر رہی ہیں۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ قعدہ میں اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ اپنی جو المجموع ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ تو یہ والی جو حدیث ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث اس میں کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ، یعنی کہ صرف جو پہلا ہی اللہ اکبر کہا تھا اس میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے بعد نہ اٹھائے۔ تو اس کے بارے میں امام ابو داؤد اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے ترک رفع دین کی حدیث ثابت نہیں ہے، ترمذی میں ہے یہ۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس میں بہت سی علتیں ہیں جو اسے باطل بنا رہی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ نہیں لے سکتے اس میں۔ ایک اور حدیث اس میں وہ دیکھتے ہیں اس کی جو بتاتے ہیں، زبرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے اس کے بعد۔ تو اس کے بارے میں جو امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اس طرح سے بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستینوں اور بغلوں میں بت رکھ لاتے تھے اور بتوں کو گرانے کے لیے رفع دین کیا گیا جسے بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن احادیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ یہ قول جو ہے یہ کافی لوگوں کی زبانوں پہ گھومتا رہتا ہے۔ تو مکہ میں اس کے جو کچھ دلائل، کچھ حقائق ہیں اس کے بارے میں جس کی وجہ سے اس کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ مکہ میں بت تو تھے مگر جماعت فرض نہیں تھی، مدینہ میں جماعت فرض ہوئی مگر بت نہیں تھے،
پھر منافقین مدینہ کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجد میں چلے آتے تھے۔ لوگ اس گپ شپ کو بھی صحیح مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، کیونکہ حالانکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو رفع دین کروانے کے بغیر بھی جان سکتے تھے کہ فلاں فلاں شخص مسجد میں بت لے کر آیا ہے۔ اگر بت ہی گرانے تھے تو پھر یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو رفع دین کی جاتی ہے تو اسی طرح رکوع اور سجود کے دوران بھی تو بت گر سکتے تھے نا۔ جب رکوع میں جاتا ہے ظاہر ہے اس وقت تو آپ کی خالی ہو جاتے ہیں نا، نیچے سے ایگزیلا جو ہوتا ہے انڈر آرم آپ کے، تو وہ اس وقت بھی گر سکتے تھے، تو پھر اس کے لیے رفع دین کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں وہ احادیث جن میں رفع دین کا بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، تو وہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اور اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ کیا ریزن ہے کہ یہ ہم نے کہا تھا نا کہ اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا رفع دین کرنے کا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ دلائل ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پھر ایگزیکٹ ایک پکچر پتہ چل جائے۔ نمبر 1 پوائنٹ انہوں نے کہا اس میں کہ صحابہ کرام نے حیات طیبہ کے آخر 9 اور 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا روایت کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ صحابہ کرام عہد نبوت کے بعد بھی رفع دین کے قائل رہے کرتے تھے بعد میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ان چاروں میں سے 3 رفع دین کرنے کے قائل ہیں۔ جن محدثین کرام رحمۃ اللہ نے رفع دین کی احادیث کو اپنی مختلف مقبول سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ رفع دین منسوخ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ صحابہ، تابعین اور فقہا کے نزدیک رفع دین منسوخ نہیں ہے بلکہ سنت نبوی ہے، اور ظاہر ہے کہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ انکار کرتے ہیں نا ایک چیز کا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو اب اس کے بارے میں 80+ احادیث ہیں، تو یعنی کہ آپ نے ان ساری 80 احادیث کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اگر آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ جیسے رفع دین نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ ساری احادیث پر عمل کر لیا، تو آپ نے عمل تو ایک ہے لیکن آپ کو ریوارڈ کتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث پر عمل کرنے کا آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ تو ہمیں خود تھوڑا سا اس میں اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی بھی تھوڑی سرچ کریں اور ہم دیکھیں کہ کون سا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور کون سا جو نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم جو بیٹھ کے یہاں پہ جو نالج لے رہے ہیں اسی لیے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکیں، اپنی چینجز لے کے آ سکیں، اپنے اندر وہ کام کر سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔